الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہمارے آج کل کے جو معمولات ہیں ان کے اندر ایک چیز سے ہمارا واسطہ تقریباً ہر کسی کا ہے، اور وہ ہے ڈپریشن، پریشانی، اداسیاں اور غم کی سی کیفیات۔ بنیادی وجہ اس کی صرف ایک ہی ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، اور دین سے دوری جو ہے وہ ہمارے ان معاملات کا سبب بن رہی ہے۔ گھروں کے گھر جو ہے وہ نمازوں سے غافل، قرآن مقدس کی تلاوت سے غافل اور اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان معاملات میں گرے ہوئے ہیں۔ لیکن ایسے معاملات میں پھر بھی ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ کے اوپر غم کی سی کیفیت ہے، کچھ اداسی سی ہے آپ کے اوپر، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، علی کیا بات ہے، کیوں پریشان نظر آ رہے ہو؟ تو آپ نے عرض کی، حضور اداسی سی ہے، قلبی کیفیت کچھ ایسی غمگین سی ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، فمر بعد اہلک یؤذن فی اذنک فانہ دواء للہم، جاؤ اپنے گھر اور اپنے گھر کے کسی فرد سے جا کر کہو تمہارے کان میں اذان کہے، تمہارے کان میں اذان کہنے کی دیر ہے کہ تمہاری یہ کیفیت بدل جائے گی۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گھر چلا گیا، گھر جا کر میں نے کسی فرد سے کہا کہ میرے کان میں اذان کہو، جو ہی میرے کان میں اذان کہی گئی، اللہ کی قدرت کاملہ سے میری وہ کیفیت جو ہے غم کی وہ دور ہو گئی۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس روایت کے راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے بچے جو ہیں بد تہذیب ہونا شروع ہو جائیں، بد اخلاق ہونا شروع ہو جائیں، اور نہ صرف بچے ہی بلکہ جانور بھی اگر تمہارے ایسی کیفیات میں مبتلا ہو جائیں، تو ان کے کان کے اندر بھی اذان پڑھنی چاہیے، کیونکہ اذان کے پڑھنے سے ان کی یہ بدخلقی دور ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایسا مجرب نسخہ ہے کہ بزرگان دین نے اس کو بہت زیادہ آزمایا ہوا ہے کہ ایسی کیفیت میں اذان پڑھنے سے اس کے خوش آئند نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت سہیل بن ابی صالح فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے مجھے بنو حارثہ قبیلہ کی طرف بھیجا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا، رستے میں ہم ایک درخت کے پاس سے گزرے، ہمیں ہمارا نام لے کر کسی نے آواز دی، ہم نے مڑ کر دیکھا تو کوئی شخص نظر نہ آیا، تھوڑا سا چلے تو پھر ہمیں ہمارا نام لے کر کسی نے آواز دی، پھر مڑ کر دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا، ہمارے اوپر خوف کی سی کیفیت طاری ہوئی اور ہم وہاں سے فوراً چل دیے۔ واپسی پر میں نے اپنے والد گرامی سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے والد گرامی فرمانے لگے، بیٹے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے یہ روایت، یہ حدیث بیان کرتے ہوئے خود سنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسی کیفیات کے اندر اذان پڑھا کرو، کیونکہ اذان کی آواز سن کر شیطان فوراً بھاگ جایا کرتا ہے۔ تو آج کل ہمارے گھروں کے اندر بھی کچھ معاملات ایسے بنے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک مجرب سی بات ہے، اس کو بھی آزمایا ہوا ہے کہ گھروں کے اندر ناچاکیاں ہیں، بدسلوکیاں ہیں اور بدسکونیاں ہیں۔ اپنے گھر کے اندر بھی جن کے اندر یہ گھروں میں یہ کیفیت ہے، وہاں پر بھی اذان پڑھنی چاہیے، گھر کی چھت پر اذان پڑھیں، گھر کے کونوں میں اذان پڑھیں، اور اس کی برکت سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس نحوست کو ختم فرما دیتے ہیں۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ پوچھا گیا حضور گھروں کو قبرستان بنانے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں نماز ادا کیا کرو، اور جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے اندر شیطان کبھی بھی نہیں آ سکتا، اور اگر اس گھر کے اندر شیطان موجود ہو تو جو ہی سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو اذان کے بے شمار فضائل ہیں، اذان کی بے شمار جو ہے وہ افادیت ہیں، اور اذان اگر آپ سنیں، محلے کے اندر مساجد میں اذان ہوتی ہے تو پہلی اذان کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ مختلف اذانیں مختلف اوقات میں ہونا شروع ہوتی ہیں، ہر ایک کا نہیں، لیکن ایک اذان کا جواب دینا جو ہے وہ واجب ہے، اور اذان کا جواب دینا جو ہے وہ انہی کلمات کو دوبارہ دہرایا جاتا ہے جو مؤذن کلمات ادا کرتا ہے۔ صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پر ہم نے پڑھنا ہوتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اذان جو ہے بچوں کے کان میں بھی پڑھنی چاہیے، اگر کوئی بچہ بیمار ہے، اس کو صحت نہیں مل رہی، اس کے کان میں بھی اذان پڑھیں، اور اپنے گھر کے اندر بھی اس کو معمول بنائیں۔ آج کل جیسے ایک کیفیت ہے، کرونا وائرس ہے، اور روزانہ معمول کے مطابق رات کے وقت اذانیں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں،
اور کچھ علاقوں میں تو معمول کے مطابق ہیں، کچھ علاقوں میں نہیں بھی کہی جاتی، لیکن اللہ کا فضل اس سے نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اذان کے ان برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔